دنیا کے فاتحین نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں وہاں اپنے نشان اور لوگ چھوڑے۔ اسی طرح منگول جو اصل میں ترکی تھے، انہوں نے ہندوستان سمیت پورے ایشیا پر حملے کیے اور اپنی نسل چھوڑ گئے، اور آج بھی آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں منگول نسل کے لوگ ملیں گے۔ آپ مغلوں کا ہی مثال لے لیں، یہ بھی ایک طرح سے منگول ہی تھے۔ اسی طرح سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے بھی سندھ اور موجودہ پاکستان کو اسلام کے نور سے روشن کیا، اور اپنے کمانڈر اور عربی سپاہی بھی سندھ میں مستقل طور پر چھوڑ گئے، جو کہ آج بھی سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کثیر تعداد میں موجود ہے۔ وقت کے ساتھ جنہوں نے یہاں کا لباس، کام دھندے اور زبان کو اپنا لیا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان عربی نسل قبیلوں سے واقف کراتے ہیں۔ جب غزنوی حکومت کی حدیں کشمیر سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھیں، جن جن عربوں سے غزنوی حکومت کو خطرہ تھا، ان عربوں کو سندھ سے بے دخل کر دیا گیا۔ فقط کچھ ایسے عربی قبیلے سندھ میں رہ گئے تھے جن سے غزنوی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ مثلاً وہ عربی قبیلے تعلیم دان، کسان اور قاضی تھے۔ ان عربی قبیلوں میں سے سب سے اول نمبر پر ہے ثقفی عرب قبیلہ، جو کہ اس وقت نسل در نسل الور اور بکھر شہر کے قاضی تھے۔ اس قبیلے کا جد موسیٰ بن یعقوب ثقفی کو محمد بن قاسم اپنے ساتھ سندھ لایا تھا۔ جب محمد بن قاسم نے الور کا شہر فتح کر لیا تو موسیٰ بن یعقوب کو اس شہر کا قاضی مقرر کر دیا۔ قاضی اسماعیل بن علی ثقفی، جس نے پہلی مرتبہ سندھ فتح کرنے کی داستانی کتاب عربی میں لکھی، یہ موسیٰ بن یعقوب ثقفی کا پڑ پوتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے بنی تمیم۔ یہ بنی تمیم آج بھی پاکستان کے خطے میں موجود ہیں، جو کہ خود کو تھہیم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بنی مغیرہ، جو کہ مغیرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ آج کل خود کو موریہ کہلاتے ہیں، اور یہ بھی کثیر تعداد میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ عربی نسل قبیلے میں صدیقی بھی ہیں۔ اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو ہی صدیقی کہا جاتا ہے، یہ بھی اس خطے میں موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فاروقی عربی نسل قبیلے کا۔ اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو فاروقی کہا جاتا ہے، جو کہ آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ سندھ اور پنجاب میں موجود ہے۔ ان کے بعد آتا ہے بنی حارث، یعنی حضرت حارث کی اولاد۔ آج کل سندھ میں پہور خود کو بنی حارث کی اولاد سے کہلواتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ بھی عربی نسل قبیلہ ہو۔ اور اس کے بعد آتا ہے سندھ میں موجود ایک بہت ہی چھوٹی سی ذات منگی۔ یہ منگی بھی بنی تمیم کی ایک شاخ ہے، یہ بھی عربی نسل سے جانے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کے تھہیم ہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مشہور معروف قبیلہ انصاری۔ یہ انصاری مدینہ منورہ والے انصاریوں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سندھ اور پنجاب میں کافی تعداد میں موجود ہے۔ بنی جریمہ، یہ بھی ایک انصاری قبیلہ ہے، سندھ میں موجود صفیہ ذات والے خود کو اسی قبیلے سے کہتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آتا ہے معروف و مشہور قبیلہ عباسی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات حضرت عباس رضا کی اولاد کو ہی عباسی کہتے ہیں۔ عباسی خلافت کے بعد بہت سارے عباسی سندھ میں ہی رہے، جو کہ معلم یعنی کہ استاد تھے، دین سکھانے والے، تعلیم دینے والے تھے۔ سندھ کے کلوڑا اور داؤد پوٹو خود کو عباسی کہلواتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے قبیلے عربی نسل ہیں، لیکن تاریخ ان کو پوری طرح عربی نسل نہیں مانتی، جیسا کہ سومرو وغیرہ خود کو عربی کہتے ہیں، لیکن مکمل طور پر تاریخ ان کو عربی نہیں مانتی۔ اگر آپ کی نظر میں ایسا قبیلہ ہو جو کہ عربی نسل ہو اور ہم نے اس ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کیا ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔